حضرت عمر بن حسن السمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کا موقع تھا تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، تو ایک نوجوان میرے آگے آگے چل رہا ہے، وہ ہر چکر پر درود و سلام ہی پڑھ رہا ہے، حالانکہ مطاف کعبہ کے یا طواف کعبہ کے ہر طواف کی اپنی اپنی دعائیں ہیں، لیکن وہ ہر طواف پر درود و سلام ہی پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، 7 چکر مکمل ہوئے تو وہ درود و سلام ہی پڑھ رہا تھا۔ اس نے 2 رکعت نفل پڑھے تو دعا کر کے پھر درود و سلام شروع کر دیا، پھر صفا و مروہ پہ گیا تو ہر چکر پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہا۔ 7 چکروں میں وہ ہر چکر پر درود و سلام ہی پڑھتا رہا۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے، عرفات گئے، وہاں بھی درود و سلام، منا آئے، وہاں بھی درود و سلام، مزدلفہ پہ آئے، وہاں بھی درود و سلام، اور میں اس نوجوان کو ہر لمحے دیکھتا رہا، ہر چکر پہ دیکھتا رہا، ہر قدم پہ دیکھتا رہا، اور ہر مرحلے پر سنتا رہا، وہ درود و سلام ہی پڑھتا رہا۔ تو میں برتائے حیرت میں پڑ گیا کہ عرفات کی اپنی دعائیں ہیں، منا کی اپنی دعا ہے، مزدلفہ کی اپنی دعا ہے، صفا و مروہ کی اپنی دعا ہے، اور 7 چکروں کی اپنی اپنی دعائیں ہیں، لیکن کیا وجہ کہ ہر چکر پر یہ نوجوان اور ہر مرحلے اور ہر قدم پر درود و سلام ہی پڑھ رہا ہے۔ تو آگے بڑھ کے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا، تو مکہ سے چلا تو میں تیرے ساتھ تھا، تو عرفات آیا تو میں تیرے ساتھ تھا، تو منا میں آیا تو میں تیرے ساتھ تھا، تو مزدلفہ میں آیا تو میں تیرے ساتھ تھا، تو کنکر مارتا رہا آتے جاتے، میں تیرے ساتھ تھا۔ لیکن میں بات نہیں سمجھا کہ تو ہر جگہ، ہر مقام، ہر وقت درود و سلام ہی پڑھتا رہا، یہ قصہ کیا ہے، یہ داستان کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ نوجوان اس بزرگ کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ بیٹھو، میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم فلاں جگہ سے آ رہے تھے حج کے لیے، ایک میں تھا، ایک میرا باپ تھا، ایک میں تھا، ایک میرا باپ تھا۔ راستے میں ہم نے پڑاؤ کیا، میرا باپ بیمار ہوا، اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کروں، وہ مر گیا۔ ہم 2 ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ حج کا موقع، سفر حج، ابھی منزل پر نہیں پہنچ رہے تھے، راستے میں تھے کہ میرا باپ راستے میں ہی مر گیا۔ تو میں بڑا پریشان، بڑا غمگین، بڑا عجیب کیفیت طاری تھی کہ ایک تو سفر حج ہے اور ایک راستے میں ہے، اور میرا باپ اور میں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور یہاں میرا باپ مر گیا۔ اب تجہیز کیسے ہوگی، تکفین کیسے ہوگی، نماز جنازہ کیسے ہوگی، میں معاملہ کیسے کروں گا؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اٹھا کہ باپ کے چہرے کو تو دیکھوں، کہ جب کوئی مرتا ہے تو پہلے لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، جب کوئی مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ پہلے چہرہ دیکھتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے باپ کا چہرہ کیسا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اس نوجوان کو بیان کرتا ہے بزرگوں کہ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ گدھے کے چہرے پر متشکل ہو گیا تھا۔ میرے باپ کا چہرہ نہیں تھا میرا باپ، لیکن وہ چہرہ نہ تھا، اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور گدھے کے چہرے میں اس کا چہرہ بدل گیا۔ ایک میرا باپ، ایک سفر حج، ایک موت اور ایک غم، اور غم بالائے غم یہ کہ میرے باپ کا چہرہ بھی بدل گیا۔ تو وہ اور زیادہ غمگین ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس غم کے عالم میں نے درخت کے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگائی تو مجھے اونگ آئی۔ کیا آئی؟ اونگ آئی، آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک نور برساتا چہرہ، سیاہ زلفوں والا، حسین و جمیل مکھڑے والا آیا، چہرہ کھولا، دیکھا، ہاتھ پھیرا، واپس بند کیا، جانے لگا۔ تو کہتے اسی غنودگی کے عالم میں، خواب کے عالم میں میں اٹھا، وہ چہرہ دیکھا اپنے باپ کا، تو خدا کی قسم میرے باپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔
اور یہ سونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح ہے، اور ابھی اس کا چہرہ یہ جو بزرگ نور برساتا چہرہ اور سیاہ زلفوں والا حسین و جمیل مکھڑے والا جو آیا اور اس چہرے پہ ہاتھ پھیرا، سارا قصہ ہی بدل دیا۔ تو میں دیکھنے لگا کہ وہ جا رہے، تو میں بھاگتا ہوا گیا، ان کے قدم پکڑے، تو میں عرض کرنے لگا اس مشکل گھڑی میں میری رات کو اجالے میں بدلنے والے، میرے غم کو خوشی میں بدلنے والے، اور میرے باپ کے گدے والے چہرے کو نور بنانے والے، من انتا، آپ کون ہیں؟ ایسے منہ پیچھے کر کے فرمایا انا المصطفیٰ، فرمایا انا المصطفیٰ، اور مجھے دیکھنے والے، میرے چہرے کی زیارت کرنے والے، میرے ہاتھ کا نور اور اس کی چمک دمک رمک دیکھنے والے، میں کوئی غیر نہیں، انا المصطفیٰ، میں مصطفیٰ ہوں۔ تو یا رسول اللہ اتنا تو بتائیے کہ اس کا چہرہ گدے میں کیوں چینج ہوا تھا جو آپ مدینے سے چل کے آئے اور اس چہرے کو نور بخشا اور جنت کا ماحول عطا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں، کہنے لگے اس آدمی کو کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا، تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا، اور خدا کا وعدہ ہے کہ جو سود کھائے اس کا چہرہ وہ چاہے تو دنیا میں گدے والا بنا دے یا آخرت میں گدے والا بنا دے۔ تو خدا نے تیرے باپ کا چہرہ دنیا ہی میں گدے والا بنا دیا تھا۔ تو یا رسول اللہ کیا سبب بنا کہ آپ تشریف لائے اور اس کا چہرہ نور والا بن گیا؟ تو کیا سبب کیا تھا؟ تو فرمایا تیرا باپ روز رات کو 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، وہ فرشتے جو تیرے باپ کا درود میرے پاس لایا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ فلاں شخص جو روز رات کو 100 بار درود پڑھا کرتا تھا اس کا چہرہ گدھے کے چہرے میں بدل گیا ہے، یا رسول اللہ کچھ مدد فرما دیجیے۔ فرمایا اس 100 بار درود کا لاج رکھنے کے لیے میں یہاں آ گیا اور تیرے باپ کے چہرے کو میں نے نور والا بنا دیا۔ حضرات گرامی، حضرات گرامی، یہ درود، اس کی برکات وہی سمجھ سکتا ہے جو رات کے اندھیروں میں بارگاہ محمدی میں عقیدت و محبتوں کے گجرے بنا کے پیش کیا کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اگر وہ آپ سنیں، لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اتنی برکتیں ہونے کے باوجود جو مجھ پر درود نہ پڑے فہو بخیل، وہ بخیل ہے۔ اور یہاں تک میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا نام سن کر میری بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نہ بھیجے نا، وہ جنت کا راستہ بھول جائے۔ درود پڑھتے ہوئے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنا ہونا، جد امجد بھی فرماتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ درود پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ بڑے میرے شیخ جد امجد فرماتے ہیں کہ درود پڑھنا ہونا تو چلتے پھرتے نہ پڑھا کرو، بلکہ بیٹھ کے پڑھو۔ جو چلتے پھرتے پڑھے گا اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ادب کا مقام ہے، اور ادب میں اس طرح چلتے پھرتے درود پڑھنا یہ شان رسالت اور شان نبوت کے خلاف ہے۔ دربار نبوت کے جو شایان شان یہ ہے کہ وہ تیرا نبی ہے اور تو ان کا امتی ہے، تو بیٹھ کے دو زانو ہو کے زیادہ نہ صحیح تو 11 بار دن میں درود و سلام پڑھ لیا کر۔ 11 بار پڑھنے سے تو پھر دل سے پوچھ کہ خدا کیسی رحمتیں تیرے دل و روح پہ نازل فرما۔ میرے شیخ ہر مرید کو یہی وظیفہ دیا کرتے تھے کہ فرض نماز پڑھو تو 11 دفعہ درود پاک پڑھا۔ یہ اس شخص کے لیے جو بہت ہی زیادہ مصروف ہے، بہت زیادہ مصروف،
اس کے بعد جب نماز پڑھتا ہے تو 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھے. اس قدر مصروفیت میں بھی جب تم درود پڑھو گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ خدا تمہیں توفیق دے رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ سے خیر اٹھا لو تم. پھر بھی کوئی نہ پڑھے تو کتنی بد نصیبی ہے. اور علماء تو فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار درود پڑھنا فرض ہے. ہر بار پڑھنا اس صورت میں کہ جب تمہیں حکم کیا جائے تو خدا کا حکم جب نازل ہوتا ہے تو اس کی تعمیل میں درود پاک کو پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں میرے دوستو کہ ہمارے اس عمل میں بہت بڑی سستی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کتنا درود پڑھوں؟ حضور نے فرمایا جتنا تم پڑھ سکو. تو حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اپنے تمام اوقات میں سے چوتھائی وقت درود پاک پڑھتا رہوں تو کیا حکم ہے؟ میں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر تم اس پر اضافہ کر لو تو یہ اس سے اچھا ہے. تو پھر وہ عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں سارے وقت میں آدھا وقت آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں تو کیا حکم ہے؟ میں بہت اچھی ہے لیکن اس سے بھی اگر تو اضافہ کر لے تو. پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں سارے اوقات میں سے 3 حصے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں. مطلب یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن اس سے اضافہ کر لو. تو پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر سارا وقت ہی عبادت اور ریاضت کے بعد سارا وقت یہ غلام آپ پر درود و سلام پڑھتا رہے تو پھر کیا؟ فرمایا پھر میں جانوں تو جانے جنت جانے پھر میں چاہوں گا کہ تو جہاں جائے گا خدا تجھے وہی مقام عطا کرے. اس لیے حضرات گرامی مشائخ درود و سلام پر کیوں زیادہ زور دیتے ہیں؟ اس لیے میرا اپنا ایک وجدان ہے, اپنا ایک نقطہ ہے میرا کہ جو درود و سلام پڑھتا ہے نا کثرت کے ساتھ وہ غیاب کے صیغے سے پڑھے یا تخاطب کے صیغے سے پڑھے, اس درود پڑھنے والے کو خدا شریعت پر عمل درآمد کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اس لیے کہ شریعت ہمیں نبی دو عالم کے وسیلے سے ملی ہے اور یہ درود ہمیں محبت رسول سکھاتی ہے. جب محبت رسول ملتی ہے تو شریعت پر عمل ملتا ہے اور جب شریعت پر عمل ملتا ہے تو یہاں سے لے کر مدینے تک کا سارا راستہ صاف ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا, کیونکہ عرس شیخ العالم بھی ہے وہ بھی میں آپ کے اس حوالے سے بھی کوئی 1-2-4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں. اللہ نے ارشاد فرمایا